بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ عامر کیس، کامران قریشی جو کہ ارمغان کے فادر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا یا انتظام بھی کیا تھا، بس روڈ پر جس طرح سے تمام جرنلسٹ اکٹھے ہوئے تھے اور سب کوسچننگ کر رہے تھے۔ انتہائی نان سیریس پریس کانفرنس، انتہائی نان سیریس، کہیں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں۔ ایز اے جرنلزم یونیورسٹی سے ایشو کی گئی ایک باقاعدہ اتھینٹک ڈگری ہے جس کی ایک ویلیو ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور صرف اسے مذاق بنا دیا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اب مائک ہے، ہر دوسرے شخص کے ہاتھ میں مائک ہے۔ جرنلزم کو ایک مذاق بنا دیا ہے، بس ایک میسنجر بنا دیا ہے کہ آپ نے ایک پیغام لیا اور دوسرے کو پہنچانا ہے، اس میں ذمہ داری کہیں پر بھی نہیں ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے جو ایک شخص اٹھاتا ہے، پیغام رسانی کا، دوسرے کے میسج کو کنوے کرنے کا، عوام اور گورنمنٹ کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو قائم کرنے کا۔ ہر انسان کو پاکستان میں، ہر پاکستانی یا دنیا بھر میں بہت سے لوگ، ہر ایک نے ہاتھ میں مائک پکڑ لیا ہے اور وہ خود کو جرنلسٹ کہتا ہے۔ کوئی اس کے پاس اتھینٹک تجربہ نہیں ہے، کوئی اتھینٹک ڈگری نہیں ہے، کسی یونیورسٹی سے سند نہیں ہے، بس جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے وہ خود کو جرنلسٹ کہہ رہا ہے اور انٹرویوز لینے میں لگا ہوا ہے۔ اتنا وہ کرٹیکل کرائم ہے جو کیا گیا ہے، جس میں ایک لڑکے کو جلایا گیا، اور ایون پیچھے ہم جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اس میں سارا منشیات، جس میں نشہ، شراب، پولیس کی انوالومنٹ، بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کرائم کا۔ ایک بہت بڑا کرائم ہے جو ہوا ہے، اس کو لے کر جرنلسٹ کی کوئی ذمہ داری نظر نہیں آ رہی۔ چلیں وہ جو ارمغان کے والد صاحب جو انٹرویو دے رہے ہیں وہ تو چلیں اس وقت اس پوزیشن پر ہیں کہ ان کا مینٹل سٹریس جو ہے وہ ہائی لیول پر ہے، وہ تو جو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ مطلب ایک جرنلسٹ کو تو پتہ ہے، جو وہاں پر پورا ایک ہجوم جرنلسٹ کا اکٹھا ہوا ہے، اس میں مجھے صرف ایک دو کے علاوہ کوئی تمیزدار جرنلسٹ نظر نہیں آ رہا تھا جو واقعی میں کویسچن کر رہا تھا، جو ریلیونٹ تھا اس کیس سے متعلق۔ ادروائز ایوری باڈی واز آسکنگ irrelevant questions۔ آئی ایم سرپرائز کہ آپ اتنے اہم کیس کو وہاں پر کویسچننگ کرنے گئے ہیں، اور آپ نے ماحول کیا بنایا ہوا ہے؟ مچھلی بازار لگ رہا تھا وہ ایکچولی مچھلی بازار لگ رہا تھا۔ وہ کہیں پر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ 15-20 جرنلسٹ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ اگر میں تو ارمغان کے والد کو یہ کہوں گی، کامران قریشی صاحب کو، کہ اگر آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی پریس کانفرنس ہیلڈ کرنی ہی تھی تو آپ کوئی ہال کا انتظام کرتے یا باقاعدہ ایک روم کا انتظام کرتے، اس میں آپ ٹیبل لگاتے، جس طرح سے ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے کیس کو ریپریزنٹ کرتے اچھے انداز میں۔ جہاں آپ اتنی بھاگ دوڑ کریں، اگر آپ اپنا موقف اور اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے بیٹے کو ریپریزنٹ کرنا تھا، آپ ایک روم لے کر باقاعدہ صحیح طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھتے عوام کے سامنے۔ آپ سے زیادہ بہتر ریپریزنٹ تو مصطفیٰ کی مدر نے خود کو کیا، خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنا سارا موقف پیش کیا۔ ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں، لیکن آپ کا خود کو ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ افسوس ہے جرنلسٹ پر جو مچھلی بازار جنہوں نے بنایا ہوا تھا، اور کویسچننگ، بے تکی کویسچننگ، ایسا لگتا تھا کہ ان ایکسپیرینس لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں مائک ہے۔ کوئی ریلیونٹ کویسچن نہیں تھا، کوئی ریلیونٹ بات نہیں تھی سوائے ایک دو لوگوں کے، اور اتنا شور شرابہ، انہیں خود مینجمنٹ کا نہیں پتہ۔ جہاں پر جرنلسٹ کا یہ حال ہو، جرنلزم کا یہ حال ہو، جہاں پر آپ گورنمنٹ اور سوسائٹی کے بیچ میں کمیونیکیشن کا کام کر رہے ہیں، اور یہ حال ہو، تو وہاں پر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر آپ کیا میسج پہنچائیں گے ایک دوسرے کو؟ میسج پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور سچ پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کس طرح کا سچ پہنچا رہے ہیں؟ آپ اس بندے سے وہ بات ہی نہیں نکلوا پا رہے جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ irrelevant questions کر کے آپ نے سارا ماحول خراب کیا ہوا تھا، اور سارا وقت ضائع کیا ہے، اپنا بھی ضائع کیا اور اس شخص کا بھی ضائع کیا ہے جو آلریڈی تھکا ہوا ہے یا ڈسٹرب ہے یا سب پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی سچا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، دونوں پارٹیز اس وقت سیم لیول پر ہیں، ہو سکتا ہے دونوں ہی سچے ہوں، کوئی تھرڈ پارٹی سے فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تو پلیز جرنلزم کو یا جرنلسٹ خود کو جو ہے ایک سٹینڈرڈ قائم کریں۔ یو شوڈ نو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح کی کویسچننگ کرنی ہے۔ جانے سے پہلے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں کہ آپ کو کیا کویسچننگ کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے ٹائم کو اویل کرنا ہے۔ ایسے مچھلی بازار اگر آپ بنائیں گے، پوری دنیا میں ہمارا جرنلزم، ہماری جرنلسٹ کو دیکھا جاتا ہے
کیا ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بیچارے یونیورسٹی سے ڈگری لے کر نکل رہے ہوتے ہیں ان کو تو سفارشوں کے بغیر اور رشوت کے بغیر جابز ملتی نہیں ہیں. باقی ہر دوسرے بندے کو جو کم سیلری پر بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے، ان کو مائک پکڑا کر تو آگے کر دیا جاتا ہے. ہمارے بھی اداروں کو سلام ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے بندے کی نہ ڈگری چیک کرتے ہیں، نہ اس کا ایکسپیرینس چیک کرتے ہیں، نہ اس کے بات کرنے کا سلیقہ اور انداز چیک کرتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ان کو مائک پکڑا کر باہر بھیج دیا آؤٹ ڈور شوٹنگز کے لیے، آؤٹ ڈور کوریج کے لیے. سلیوٹ ہے ہمارے اداروں کو اور ہمارے نیوز چینلز کو.